ان کو دوسرے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور جب فیصلہ کیا تو انہوں نے کچھ نصیحتیں اپنے بیٹوں سے کی۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من ابواب واحدہ، جب تم مصر میں داخل ہو تو مصر میں ایک ہی دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہونا، بلکہ علیحدہ علیحدہ ہو کر داخل ہونا، یا علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا، ایک ہی جگہ سے سب داخل نہ ہونا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں، خیال میں یہ بس ایک بات آ گئی تھی کہ میرے بیٹے ہیں، بیٹوں کی محبت پیار ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کڑیل نوجوان خوبصورت بھی ہیں، قد کاٹ بھی ہیں، اور یہ 11 کے 11 بھائی جب ایک ہی جگہ سے اکٹھے داخل ہوں گے تو کئی قسم کے سوالات اور شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی لوگوں پر ہو سکتا ہے کہ یہ بڑے بڑے قد کاٹ والے ہیں اور خوبصورت بھی ہیں، یہ ابھی کچھ عرصہ قبل ہی یہاں پہ آئے ہیں اور پھر دوبارہ لوٹ آئے ہیں، تو کہیں یہ کوئی چور ڈاکو نہ ہو، لوگ میرے بیٹوں کو چور ڈاکو نہ سمجھ لیں۔ ایک یہ وہم اور خیال ان کے دل میں تھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ اتنی جلدی دوبارہ آ گئے ہیں تو عزیز مصر نے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ اپنے گھر کے لیے تو غلہ لے جا سکتا ہے، بیچنے کے لیے یا کاروبار کے لیے نہیں لے جایا جا سکتا۔ تو کیونکہ یہ جلدی واپس جا رہے ہیں تو ان کے وہم و گمان میں یا خیال میں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ کہیں کاروبار کے لیے غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، پہلے لے کر گئے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گئے ہیں، تو کہیں ان کا کاروبار تو نہیں انہوں نے غلے کا شروع کر لیا۔ پھر تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی جو ان کے دل میں تھی، اور زیادہ یہیں قیاس کے عقل کے قریب بات تھی، کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ خوبصورت بھی ہیں، حسین بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، قد کاٹ بھی ہیں، وجیح بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، اور نبی زادے تھے، خوبصورت بھی تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹوں کو نظر لگ جائے۔ تو نظر سے بچانے کے لیے انہوں نے ایک تدبیر اختیار کی۔ وہ تدبیر یہ تھی کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، ایک ہی دروازے سے سارے اکٹھے داخل نہ ہونا۔ یہ تدبیر ان کے ذہن میں آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کر لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دیا ہے، وہاں پہ انسان کی تدبیریں نہ کام آتی ہیں اور نہ انسان کی عقلیں کام آتی ہیں، وہاں پہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر والا فیصلہ مقرر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، وہ ہو کر ہی رہنا ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے اس تدبیر کے مطابق عمل کیا، بیٹے مصر پہنچے اور مختلف دروازوں سے داخل ہوئے، دو دو کر کے مختلف دروازوں سے داخل ہوئے۔ پہلے جو شہر بنتے تھے تو ان کی فصیلیں ہوتی تھیں اور دروازے باقاعدہ بنائے جاتے تھے، وہاں سے لوگ داخل ہوتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ فرزند مختلف دروازوں سے داخل ہوئے، اور ایک دروازے سے اکیلے بنیامین داخل ہوئے۔ تو تدبیر یعقوب علیہ السلام کی تھی اور خالق کی اپنی مرضی تھی، حکم اللہ کا تھا۔ اب یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بنیامین سے ملاقات ایک طویل عرصے کے بعد ہوتی ہے، یعنی دونوں بھائی آپس میں ملتے ہیں۔ انل حکم للہ، حکم اللہ ہی کا ہے، حکم اللہ ہی کا چلنا تھا۔ اللہ کی اب مشیت یہ تھی، اللہ کی رضا یہ تھی کہ حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام آپس میں ملیں، ان کا آپس میں ملاقات ہو جائے، بھائی آپس میں یہ مل جائیں۔ اللہ کا حکم اور مشیت یہ تھی، ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم غالب ہو کر رہا، اور یہ دونوں بھائی آپس کے اندر مل گئے۔ تدبیر انسانی کام یہ نہیں آئی، تقدیر رحمانی جو اللہ کی تقدیر تھی، اللہ نے لکھ دیا تھا، وہی غالب ہوا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، وہ اپنے باپ کے حکم کے مطابق جہاں سے انہوں نے حکم دیا تھا وہیں سے داخل ہوئے۔ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، کوئی چیز ان کے کام نہیں آ سکی، إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو بات آئی تھی بس انہوں نے وہ بیٹوں کو کہہ دی اور انہوں نے اس پر عمل کیا، لیکن اللہ کی تقدیر کے آگے ان کی ساری تدبیر ناکام ہو گئی۔ یعنی یعقوب علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہیں بنیامین بچھڑ نہ جائے، اب اللہ کا حکم یہ تھا، تقدیر میں یہ تھا کہ اب یعقوب علیہ السلام کے اس فرزند بنیامین نے بچھڑنا تھا۔ پہلے یوسف بچھڑے،
اب بنیامین نے بچھڑنا تھا، تقدیر الہی میں یہ لکھا ہوا تھا، تدبیریں ساری ناکام ہو گئی اور اللہ کی تقدیر غالب ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ بیٹے وہاں پہ داخل ہوئے۔ اب ملاقات یوسف علیہ السلام کی اور حضرت بنیامین کی ہو چکی تھی، گفتگو بھی آپس میں ہو چکی تھی، ایک دوسرے کو آگاہ بھی کر چکے تھے، واقعہ بھی سارا واضح ہو چکا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پھر جب شہر میں داخل ہوئے، وہاں پہ ملاقات ہوئی، لیکن بنیامین نے نہ اظہار کیا اور نہ ہی یوسف علیہ السلام نے اظہار کے بارے میں کہا کہ اس کا اظہار کرنا ہے۔ وقت بیتا، غلہ تیار ہوا، بوریوں میں ڈال دیا گیا اور پھر یہ قافلہ دوبارہ واپس روانہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر کا قانون تھا، اس قانون کے تحت بنیامین کو کسی صورت بھی اپنے پاس نہیں ٹھہرا سکتے تھے۔ اب وہی تدبیر اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق پوری ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کرندوں کو حکم دیا، انہوں نے حضرت بنیامین کی بوری کے اندر وہ بادشاہ کا پیالہ وہ ڈال دیا، جو سونے کا پیالہ تھا اس میں ڈال دیا۔ اب قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ روانہ ہوا، شہر سے باہر نکل گیا، تو پھر قافلے کے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کے کرندوں میں سے جو کرندے گئے، انہوں نے آواز لگائی اور انہوں نے کہا، قافلے والو ٹھہر جاؤ، تم چور ہو، تم چوری کر کے لے جا رہے ہو۔ قافلے والے کہتے ہیں ہم چور نہیں ہیں، ہم تو شریف لوگ ہیں، چوریاں ہمارا کام نہیں ہے، ہم کوئی چوری کر کے نہیں لے جا رہے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تم نے چوری کی ہو تو پھر بتاؤ سزا اس کی کیا ہے۔ قافلے والوں نے کہا بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہ تمہارا کیا چیز کوئی گم ہوئی ہے، تمہاری چیز کیا گم ہوئی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتاؤ۔ انہوں نے کہا بادشاہ کا پیالہ گم ہوا ہے۔ تو کہا اچھا بادشاہ کا پیالہ ہم نے نہیں چرایا۔ باتیں گفتگو ہوتی رہی، آخر بات یہ طے ہوئی کہ یہ بتاؤ سزا بھی تم تجویز کرو، سزا کیا ہوگی اگر تمہارے پاس وہ پیالہ نکل آئے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو قافلے والوں نے خود ہی کہا، بنیامین کے بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، ہمارے ہاں جو بندہ چوری کرتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ جو چوری کرے اس چور کو جس کی چوری کی جاتی ہے اس کا غلام بنا دیا جاتا ہے، اس کے پاس اس کو ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، تمہاری سزا جو تم نے مقرر کی ہے، تمہارے علاقے میں نافذ العمل ہے، ہم وہی سزا دیں گے اگر سامان نکل آیا تو، اگر نہ نکلا تو پھر ٹھیک ہے تم چلے جانا۔ اب جس بوری میں پیالہ رکھا گیا تھا یعنی بنیامین کی بوری میں، اس کے علاوہ دوسری بوریوں سے انہوں نے تلاشی لینا شروع کر دی، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بنیامین کی بوری کو جاتے ہی کھولے تو لوگ کہیں کہ یہ تو مشکوک کام ہو گیا، شک والی بات ہے۔ دوسری طرف سے بوریوں کو کھولنا شروع کیا اور کھولتے کھولتے پھر بنیامین کی بوری پر آئے، اس سے پیالہ برآمد ہو گیا۔ اب بھائی بگڑ گئے، حیران ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا، بنیامین نے چوری کر لی ہے۔ یعنی ان کے ذہن و گمان میں نہیں تھا یہ کہ معاملہ کیا ہے۔ حضرت بنیامین نے تو چوری کوئی نہیں کی، ان کی بوری میں پیالہ چھپایا گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تدبیر حضرت بنیامین کو مصر میں ٹھہرانے کے لیے مقرر کی تھی۔ اب ان کا ملاب تھا، اس وجہ سے یہ معاملہ ہو چکا تھا، تو بوری سے وہ برآمد ہوئی۔ اب دوسرے بھائی کہتے ہیں ہم باپ سے پختہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم ہر صورت بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے، تو اب باپ کو کیا جا کر جواب دیں گے؟ انہوں نے بڑے ترلے منتیں سماجتیں کی کہ آپ بنیامین کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ پہ ہم بھائیوں میں سے کسی کو گرفتار کر لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، ہم ظلم نہیں کرتے، جس نے چوری کی ہے تمہارے قانون کے مطابق اسے ہم گرفتار کریں گے، باقی لوگ آپ جائیں، ہم نے اسے ہی گرفتار کرنا ہے۔ اب بنیامین کو ٹھہرا لیا گیا، باقی بھائی چلے گئے۔ بڑا بھائی جو تھا، جو یوسف علیہ السلام کے قتل کے بھی خلاف تھا، کہتا تھا کہ انہیں قتل نہ کیا جائے، بعض نے کہا اس کا نام لاوی تھا، بعض نے شمعون کا، بعض نے یہودا کا، یعنی مختلف نام تاریخ میں اور سیرت کی تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ جو بڑا تھا اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، باپ کو کیا جا کر جواب دوں گا، ہم وعدہ کر کے آئے ہیں۔ پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم باپ کے سامنے اپنی نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہے، اب بنیامین کے بارے میں بھی وہی معاملہ ہو گیا، ہمیں کیا پتہ تھا اس نے چوری کر لینی ہے، لہٰذا میں بھی نہیں جاؤں گا۔ جا کر باپ سے بتا دینا، ابا جی سے کہہ دینا بنیامین نے چوری کی ہے، بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا ہے، تو باپ اگر اجازت دے میرے لیے معافی کا اعلان ہو تو پھر میں آ جاؤں گا، ورنہ میں باپ کے سامنا نہیں کر سکتا۔
چلے جائے، قافلے والے چلے گئے اور یہ ادھر ٹھہر گئے۔ اللہ کا حکم یہی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بھائی کے سامنے بھی اظہار نہیں کیا۔ بنیامین اور یوسف علیہ السلام اکٹھے اب رہ رہے ہیں اور یہ قافلہ مصر میں پہنچا۔ مصر سے شام میں، فلسطین میں، کنعان میں پہنچا تو اس وقت والد محترم سے جو گفتگو ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے حزن میں، غم میں، تکلیف میں مزید اضافہ ہوا۔ انشاءاللہ الرحمن اس کا تذکرہ اگلے درس کے اندر آئے گا۔ آج کے ہمارے درس سے جو ہمارے لیے سبق نکلتے ہیں ان میں سے پہلا سبق یہ ہے کہ والد جو ہوتا ہے، باپ کی محبت اولاد سے بے لوث ہوتی ہے اور مثالی ہوتی ہے۔ وہ والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، چاہے اولاد کے اندر کوئی خامیاں ہی کیوں نہ ہو، کوئی جرائم ہی کیوں نہ ہو، غلطیاں ہی کیوں نہ ہوں، پھر بھی والدین کو اولاد اپنی محبوب ہوتی ہے۔ جس طرح یعقوب علیہ السلام کو اپنے یہ بیٹے محبوب تھے اور انہوں نے انہیں نصیحت کی، سمجھایا کہ کہیں کوئی آفت، تکلیف یا پریشانی کا سامنا نہ میرے بیٹوں کو کرنا پڑے، اس لیے سفر پر روانہ کرتے ہوئے انہیں نصیحتیں کی۔ دوسری بات حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی وہ یہ تھا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اس میں ہمارا جو آج کا درس ہے اس کا بھی ایک پہلو ہے نظر بد کا لگ جانا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہیں انہیں نظر نہ لگ جائے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی۔ نظر بد برحق ہے، یاد رکھیں نظر برحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نظر اتنی بری چیز ہے کہ یہ اونٹ کو ہنڈیا تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ یعنی نظر کا لگ جانا اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان کی موت اس سے واقع ہو جاتی ہے، اتنا خطرناک ہوتا ہے نظر کا لگ جانا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو روزانہ دم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی دم کیا کرتے تھے۔ وہ دم ایک ہی تھا، اعیذک بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ یہ 7 دفعہ پڑھ کر بچوں کو دم کرنا چاہیے، اس سے نظر بد نہیں لگتی، بری نظر جو ہے اس سے بچے محفوظ رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت حسن و حسین کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو یہ نظر کا دم کیا کرتے تھے۔ نظر انتہائی خطرناک اور شدید ہے، اس لیے اپنے آپ کو بھی بچانا، اپنی اولادوں کو بچانا، اس کے لیے اس دم کو یاد کریں اور اپنے بچوں کے اوپر یہ دم کیا کریں، انہیں پڑھ کر پھونک مار دیا کریں۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائے گا۔ اور پھر دوسری ہمارے لیے بھی ہدایت یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو آپ ماشاء اللہ کہہ دیں، سبحان اللہ کہہ دیں، تو انشاءاللہ الرحمن اس سے بھی نظر نہیں لگے گی۔ تیسری بات جو آج کے درس سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ توکل اور مقدر، ان دونوں چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ توکل اللہ کے اوپر یقین کرنا کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر انسان توکل اور بھروسہ کر لے، میرا رب ایسے کرے گا۔ اور مقدر کے اوپر انسان کا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، ایمانیات میں سے ہے کہ انسان اس چیز پر ایمان رکھے کہ جو اچھی بری تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے وہ ہو کر رہنا ہے۔ تو مقدر اور توکل ان دونوں کے درمیان ان کو سمجھنے کی، موازنہ کرنے کی ضرورت ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور کوئی کام نہ کرے، محنت نہ کرے، ہاتھ نہ اٹھائے کہ یہ روٹی کا لقمہ خود ہی میرے منہ میں چلا جائے گا، پانی خود ہی میرے منہ میں چلا جائے گا۔ یہ توکل نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ توکل کیا ہے کہ آپ محنت کریں، اپنا ہاتھ اٹھائیں، روٹی توڑیں، اپنے منہ میں لقمہ ڈالیں، یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ محنت کرنا، کوشش کرنا، مشکلات سے نکلنے کے لیے کوشش کرنا، آسانیوں کو پیدا کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ اور یہ مقدر میں ہے کہ یہ انسان ایسے کرے گا تو اللہ اس کے لیے یہ رستے کھولے گا، اگر یہ انسان ایسے نہیں کرے گا تو اس کے لیے رستے نہیں کھلیں گے۔ توکل اور مقدر ان دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگوں نے توکل بس سمجھ لیا ہے، اب انہوں نے مقدر کو چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ مقدر پر یقین کر کے بیٹھے اور توکل کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ دونوں چیزوں کو چھوڑنا نہیں، دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے درس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو نصیحت کی اور انہوں نے بھی پوری کوشش کی
پوری کوشش کی ہے، یعنی جس طرح حدیث میں آتا ہے نا، اپنے اونٹ کے پاؤں کو باندھو، پھر اللہ پہ توکل بھروسہ کرو کہ اسے باندھ دیا، باندھ کر کہو کہ اب میں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت نہیں لکھی تو شاید وہ گم بھی ہو جائے، جس طرح یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی، باپ کی خواہش اور تمنا تھی مختلف دروازوں سے جائیں گے، نظر نہیں لگے گی، محفوظ ہو جائیں گے، کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ نقصان ہوگا، یہ تکلیف حضرت یعقوب علیہ السلام کو مزید برداشت کرنی پڑے گی، حزن اور تکلیف ان پر آنی ہے، تو انہوں نے وہ تکلیف اٹھائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر تنگی کے اندر کوئی نہ کوئی آسانی ضرور رکھی ہوتی ہے۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے یوسف اور بنیامین مل رہے ہیں، یہ آسانی کا پہلو تھا، لیکن ادھر یعقوب علیہ السلام غمزدہ ہو رہے ہیں، یہ غم اور دکھ کا جو ہے نا پریشانی کا معاملہ تھا، اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ نے خیر کو نکال دیا، شر سے اللہ تعالیٰ خیر کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات مالک ارض و سماء ان حکمتوں کو، دنائیوں کو بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔